اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کام کی جگہ بنایا، تو کام سے کوئی خالی نہیں رہ سکتا، ہر وقت کچھ کرے گا۔ تو ہم لوگ مال اسباب پر محنت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اعمال بتانے کے لیے۔ پیغمبروں نے حال بتایا کہ اللہ پاک کی ہر قیمت سنت اعمال کی ہے، مال اسباب کی کوئی قیمت نہیں۔ کوئی ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے لیکن موت تک کلمہ نہ پڑے، ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا تو مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اللہ پاک یہاں قیمت سنت اعمال کی، بڑی سنت کلمہ، کلمے کو آپ سمجھ کر پڑھنا، اور کلمے کو صحیح کرو، صحیح کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کو دل سے اپمان کر صحیح پڑے گا، دل میں ایمان کا نور بن جائے گا، اور جو کلمہ کو دل سے نہیں مانے گا، مسلمانوں کی بستی میں رہنے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھتا رہے گا، اور نمازیں نہ پڑھے تو مسلمان بستی سے نکال دیں گے۔ اس لیے وہ سوچے گا کہ لولا سے میں روشنی ہوتی ہے، اس وقت میں سر میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ مغرب عشاء صبح پوری روشنی نہیں ہوتی، اس وقت نماز نہیں پڑھے گا۔ اور کلمہ کئی اللہ بولے گا، دل سے نہیں مانتا، اور نماز روشنی ہوگی، مسجد میں پڑھے گا، دل سے نہیں مانتا، تو وہ کلمہ بھی قبول نہیں، نمازیں بھی قبول نہیں۔ موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ اسے بتائے گا، تو نے دل سے کلمے کو نہیں مانا، نمازوں کو نہیں مانا، بستی میں رہنے کے لیے کلمہ پڑھتا رہا، اور نمازوں میں پسینہ سے جاتا رہا، دل سے نہیں مانا، اب تو ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ تو اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ پیغمبر کے سارے ہم لوگ کو دل سے حق مان کر پڑھنا، کلمہ بھی پڑھنا، دل سے حق مان کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دل سے حق مان کر پڑھے گا تو دل میں کلمے کا نور
بنے گا. پھر اللہ کے ذات میں قرآن بھی پڑھے گا، سیکھے گا. قرآن پڑھنے سے دل کا نور کھولے گا. اور نماز پڑھنے کے لیے جتنا قدم چل کر جائے گا، ہر قدم پر بھی ثواب ہوگا. اور جو کسی کام میں لگ کر کبھی نماز قضا کر دے گا کسی کام کی وجہ سے، تو اس کا کیا ہے کہ جو نماز کو حق مانتا تھا لیکن کوئی کام تھا اس کو کرتے ہوئے نماز قضا کر دے. اس آدمی مرے گا کہ ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال جو رکھی آگ میں جلتا رہے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو کہو کہ نماز کسی وقت بھی قضا نہ کرے. ساری بستی نماز کی پابند بنے. اگر مسجد ایسی ہے کہ مردوں کی صفائی بھی بن سکتی ہے اور مسجد میں عورتوں کی بھی صفائی بن سکتی ہے، تو پھر نماز کے وقت میں مردوں کی صفائی آگے بنائیں، پچھلے حصے میں عورتوں کی صفائی بنائیں. ثواب سب کو ہوگا. باقی جو مسجد میں نہ ہو سکے گھر پر اس کا بھی ثواب ہوگا. مسجد کا ثواب اعلیٰ ہوگا. ہر قدم چلنے کا بھی ثواب ہوگا. اس لیے اللہ کے اللہ کے اعمال ایسے کرنا کہ اللہ پاک کے ہاں قبول ہو. اللہ کے قبول کے لیے تو اس کے واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ اور نماز سکھلاؤ، نماز پڑھنے پر لگاؤ. تو صحابہ نماز پڑھ کر جس رسی میں پہنچتے وہاں کافر ہوتے ان کو کلمہ پڑھاتے. کلمہ پڑھنا پڑتا تو اسے کہتے ہیں مسلمانوں کے بسی میں تم نہیں رہ سکتے، کافر کے ملک میں جاؤ، اس کو بسی سے نکال دیتے. جب یہ حال ہو گیا کہ جو کلمہ نہ پڑھتا نمازی نہ پڑھتا اسے نکال دیتے، تو کافر نے سوچا کہ ہم اب اسی بستی میں رہے، کلمہ بھی پڑھنے لگے. تو پھر کئی کافر کلمہ پڑھ لیتے، روشن میں روشنی ہوتی، اس وقت مسجد میں جاتے. مغرب اور صبح کے وقت میں پوری روشنی نہ ہوتی، اس وقت مسجد میں نہیں جاتے تھے. تو اللہ کا حکم آ گیا کہ جو کلمے کو دل سے نہیں مانتے مسلمانوں کی بستی میں رہنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے لیکن مسلمانوں کی بستی میں رہنے کے لیے روز اصل میں مسجد میں آ جاتے، مغرب عشاء صبح مسجد میں نہ آتے. تو اللہ نے حکم بھیج دیا
جو دل سے کرنے کو نہیں مانتا مسلمانوں کی بستی میں رہنے کے لیے کئی لاکھ دفعہ پڑھتا رہا اور نماز کو نہیں مانتا، لیکن مسلمانوں کی بستی میں رہنے کے لیے غور اثر کے اعتبار میں مسجد میں آ جاتا ہے، یہ مناسک ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جو دل سے کرنے کو نہیں مانتا اس کے دل میں ایمان کا نور نہیں آتا، وہ منافق ہے۔ بستی میں رہنے کے لیے کلمہ پڑھتا، نماز کو نہیں مانتا، لیکن غور اثر روشنی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں رہنے کے لیے غور اثر کی نماز میں آ جاتا ہے، مغرب عشاء صبح روشنی نہیں آتی اور نہیں ہوتی وہ مسجد میں نہیں آتا، یہ منافق ہے، اس حال میں مرے گا، ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو اس لیے سارے عملوں میں ضروری ہے کہ کلمے کو دل سے حق مان کر پڑھے گا، دل میں ایمان کا نور بنے گا، قرآن کو حق مان کر قرآن پڑھتا رہے گا، دل کا نور بڑھتا رہے گا، اور نمازوں کو حق مان کر مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا، جتنے قدم چل کر جائے گا اس کا بھی ثواب ہوگا۔ گھر میں نماز پڑھے گا ثواب تھوڑا ہوگا، مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا ہر قدم پر بڑی ثواب ہوگا۔ تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے ثواب کتنا، اور جب مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ثواب پر پڑھے گا نماز تو 27 درجہ نماز کے ثواب کا زیادہ ہوگا، گھر میں پڑھے گا تو 1 درجہ، مسجد میں جا کر پڑھے گا ہر قدم پر بھی اللہ ثواب دیں گے اور نماز کا ثواب 27 درجے زیادہ دیں گے۔ اور پھر اللہ کا حکم ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اب روزے رکھو۔ رمضان کے مہینے کے روزے پڑھو، صبح کی اذان سے پہلے صبح کی اذان ہونے سے پہلے کچھ کھا لے، اس کھانے کا بھی ثواب ہوگا۔ پھر اللہ صبح کی اذان کے بعد مغرب کی اذان تک کچھ نہیں کھائے گا تو اس یہ روزہ ہوگا، اس پر بھی اللہ جنت کی نعمتیں دیں گے۔ روزہ رکھنے پر ہر حکم پر عمل کرنے پر جنت کی نعمتیں ملیں گے، تو جو اسباب میں لگ کر کبھی نماز پڑھے گا، کبھی اسباب میں کام کرتے ہوئے نماز قضا کرے گا، تو اس حال میں مرے گا تو ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ میں دبتا رہے گا۔ تو اس لیے صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ خود بھی کلمہ پڑھو، پانچوں نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال زیادہ ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، مال بہت زیادہ ہے تو حج کرنے کو جاؤ، ان سب عملوں کا ثواب پر جنت اللہ دیں گے۔
سابق یہی تھا کہ وہ جو عمل کا مشورہ ہو جاتا اس مسئلے کے مطابق دوسری بستی یا دوسرے علاقے میں جاتے تھے. جتنا مشورہ ہو جاتا اللہ کے راستے میں وقت لگاتے. کبھی سال لگا لیتے, کبھی 4 مہینے لگاتے, جب سے مسئلہ ہو جاتا. بیچ میں ہے جو نظرات کے مطابق عمل کرے گا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ کر دے گا. تو جنت میں پیغمبر الگ درجے کے عمل خود کرتے اور لوگوں کو دعوت دے کر عمل پر تیار کرتے, اس لیے آدھا جنت میں پیغمبر ہوں گے. جو پیغمبروں والے اعمال کو پیغمبروں کے سنت کے مطابق خود کرے گا اور لوگوں کو عملوں پر تیار کر کے عملوں کا پابند بنائے گا, تو اعلیٰ جنت میں پیغمبر ہوں گے. جو پیغمبروں کے اعمال سنت کے مطابق اللہ کے راستے میں وقت لگائے گئے, 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے گئے, تو پیغمبروں کے قرب والی جنت میں اللہ ان کو پہنچائے گا. تو مقصد سے کیا ہوا کہ جس کے 4 مہینے لگ جائے اللہ تعالیٰ مال بھی دے دے, تو پھر ملکوں کی جماعتیں بنا کر مشرق کے مطابق ملکوں میں جائے. جس ملک میں جائے جو وہاں کافر ہیں ان کو کلمہ پڑھائے, اور جو مسلمان ہیں کوئی عمل چھوڑے ان کو توبہ کرا, عمل کا پابند بنا. نیت یہی کرے کہ جیسے صحابہ اعمال کی محنت کرتے تھے اس کے مطابق ہم بھی کوشش کریں گے. حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم, جو اعمال جن حضرات کے مطابق کرے گا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اس وقت شامل کر دیں گے. تو اللہ صحابہ کا ہے. صحابہ کا حال یہی تھا کہ جو سنت کے مطابق اعمال میں کمی کرتا اسے کہتے اس بستی میں جو اعمال چھوڑے وہ نہیں رہ سکتا, اس بستی سے چلے جاؤ. صحابہ کی بستی میں وہی رہ سکتے تھے جو کلمہ پڑھے, 5 نمازیں پڑھے اور لوگوں کو سنت اعمال پر تیار کریں. تو حدیث میں ہے من احیا سنتی فقد احبنی فمن احبنی كان معي في الجنة. حدیث میں ہے کہ جو دن حضرات کے مطابق عمل کرے گا قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ کا ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے.
صاحب حضرات میں سے کون کون صحابہ کے طریقے پر ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے، وہ پورا اشارہ کریں کہ صحابہ کے طریقے پر اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ 4 مہینے 6 مہینے ملکوں کی جماعت بنا کر ملکوں میں جائیں گے، تو جن کے پاس 4 مہینے نہیں بچے وہ نیت کریں کہ ابھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کی تیاری کریں گے۔ یہ کر لیا آپ حضرات نے انشاءاللہ۔ یہاں جمع غنی سیکھ لیے ہیں کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کام یہ ہمارا کام بن جائے، بلکہ امت کا ایک فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس وجہ جنت کے ذریعے ملیں گے۔ پہلے تو بزرگوں نے طے کیا تھا جس کا مال زیادہ ہو، زیادہ وقت لگا سکے تو پورا سال اللہ کے راستے میں لگائے اور بیت اللہ تک سفر کرنے کی نیت کرے۔ رمضان اس وقت پہلے رمضان میں جو بیت اللہ تک سفر کرنے کا ارادہ کرتے تھے، رمضان میں ان کی جماعت بنا کر ملک طے کر لیتے تھے، ان ملکوں میں اعمال کرتے ہوئے بیت اللہ پر جاؤ۔ رمضان میں وہ سفر شروع کرتے تھے، اگلے رمضان تک بیت اللہ میں پہنچ جاتے تھے۔ پھر حج پورا کرنے تک بیت اللہ کے علاقوں میں محنت کرتے رہے، حج پورا کر کے پھر واپس آئے، تو اس کا ثواب بہت بڑا ہوگا۔ سال بھی اللہ کے راستے میں لگا، حج بھی کیا۔ وہ ایک جماعت کا حال آتا ہے، اس میں حج کی جماعت میں تھا، پیسے تھوڑے تھے تو جماعت میں ہر کھانے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اس نے ساتھیوں سے کہا کہ میرے پیسے تھوڑے ہیں، اس لیے ایک بار کھانا کھاؤں گا، دوبارہ نہیں کھاؤں گا۔ ایک بستی میں پہنچے، ایک تبلیغی ساتھی کا مال زیادہ تھا، اس نے حال پوچھا تو ساتھی نے بتایا کہ ایک ساتھی کے پیسے تھوڑے ہیں، وہ ایک بار کھانا کھاتا ہے دوبارہ نہیں کھاتا۔ اس نے پوچھا وہ کہاں بیٹھا ہے، وہ جہاں بیٹھا کرتا ادھر اشارہ کر دیا۔ اللہ نے اسے مال زیادہ دیا تھا۔ رات کو جب سارے ساتھی سو رہے تھے، وہ سارے کے وقت وہ آیا، اسے جگا کر کہا تیرے پیسے تھوڑے ہیں کہ دونوں وقت کھانا نہیں کھاتے، ایک وقت کھاتے ہو، یہ پیسے لے لو، دونوں وقت کھانا کھاتے رہو۔ اب وہ پیسے اتنے تھے کہ اللہ راستے کا وقت پورا ہو گیا، پیسے ختم نہیں ہوئے، تو اس نے سوچا کہ یہ پیسے اللہ کے راستے میں ملے ہیں، اسے نیک جگہ پر لگاؤ۔ تو مسجد کا حال یہ تھا، اس وقت بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، لیکن سب سے خالی جو جگہ تھی، نمازی زیادہ ہوتے تھے، تو امام اور ایک صف اندر بناتے، باقی صفیں باہر۔ تو اس وقت بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، اندر گرمی ہوتی تھی، لیکن نمازی زیادہ ہونے کی وجہ سے امام اور ایک صف مکان کے اندر بناتے، باقی باہر۔ تو جو چھت سے خالی جگہ تھی، مسجد کی جگہ چھت کے برابر اونچی تھی، تو نیچے راستہ تھا، تو جو اسے صدقہ ہدیہ ملا، پیسے بچ گئے، اس نے سوچا کہ اچھی جگہ پر پیسے لگاؤں، اور جو چھت سے خالی جگہ تھے، نیچے راستہ تھا، مسجد چھت کے برابر اونچی تھی،
تو اس نے پیسے دیے کہ ایسے راستے کے اوپر چھت بنا دو تاکہ مغرب سے صبح میں ساری سبزیں باہر دیں. تو مسجد بنانے میں جو پیسے لگائے گا اس کا بھی ثواب ہوگا. تو اس لیے بڑا عمل ہے کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا اور لوگوں کو کلمہ نماز پر تیار کرنا. کئی مسلمان ہیں ان کا حال یہ کلمہ یوں پڑھتے ہیں الہ الہ الا اللہ، یہ کلمہ نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب کسی کو دعوت دینی ہو عمال کی دعوت دے کر کہو کہ پہلا بڑا عمل ہے کلمہ کے الفاظ صحیح ہو. جو الہ الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا یہ دوزخ میں جائے گا. کلمہ نہیں پڑھو تو اس کا کلمہ صحیح کرا دو اور نماز کے الفاظ بھی صحیح ہو. مثال دیتا ہوں کہ جیسے موٹا کاف ہے قلب، اس کا معنی ہے دل. اب موٹے کام کو چھوٹے کام کی آواز سے پڑھے گا کہے گا قلب، اس کا معنی ہے کفا. تو نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے قرآن پڑھنے کے الفاظ بھی کسی عالم حافظ کو سنائے کہ میرا قرآن پڑھنا صحیح ہے نہ کوئی کمی ہے، سنائے تو کوئی کمی ہوگی تو وہ بتا دے گا یہ قرآن کا الفاظ اس طرح پڑھو. اس کی مثال ہے کہ ایک جماعت ایک مسجد میں پہنچی عشاء کو، تو قدرت سے امام نہیں آیا. کسی وجہ سے تو جو مسافر ہے وہ 4 فرض کا 2 پڑھتا ہے نا مسافر، تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے. انہیں پھر کہا امام نہیں آیا اب کون پڑھائے گا؟ ایک آدمی نے کہا میں پڑھا دوں گا. اس نے نماز پڑھائی لیکن اس کے الفاظ غلط تھے، صحیح نہیں پڑھے. تو جب نمازیں چلے گئے تو جماعت نے سوچا کہ دوسری نماز پڑھائی اس کے الفاظ صحیح نہیں تھے، نماز قبول نہیں ہوئی، اس لیے اب ہم دوبارہ نماز پڑھ لیں. اور پھر اس ساتھی کو کہا کہ نماز کے الفاظ صحیح ہونا ضروری ہے. جیسے مثال ہے موٹا کاف قلب. اب موٹے کام کو چھوٹے کام کی آواز پڑے گا کہے گا قلب. تو چھوٹے کام کا معنی ہے کفا اور موٹے کام کا معنی ہے دل. وہ نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے نماز کے الفاظ میں موٹے کام کو موٹے آواز سے پڑھے، شین کو شیر کی آواز سے نہ پڑھے. ہر حرف کو جو اس کی آواز طے ہے اس آواز سے پڑھے، پھر نماز قبول ہوگی. شاد کو شین پڑھے گا تو ایک کو تیز پڑھے گا، موٹے کام کو چھوٹا کام پڑھے گا، یہ سب نمازیں قبول نہیں ہوں گی. نماز کے الفاظ بھی قبول ہو. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کپڑا پاک ہو. جن لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم، مشین ہے کپڑے دھونے کے، پاک پلیت کپڑے سارے ڈال دیتے مشین میں. اب مشین میں پاک پلیت کپڑے ڈالیں گے تو مشین بھی پلیت، کپڑے بھی پلیت، کپڑے سفید ہو جائیں گے، نماز قبول نہیں ہوگی. جن کے کپڑے دھونے کی بات